آج ایک اور واقعہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ریٹ چل رہی ہے اس میں فریق نہیں بننا چاہتے. یہ ذرا ایکسپلین کرتے ہیں بھیا تھوڑا. جی نصرت صاحب، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کو غیر قانونی قرار دیا تھا 5 ممبر بینچ نے، اس کے خلاف جو اپیلیں تھیں اس پر سماعت تھی. آج جسٹس امین الدین خان پر مشتمل جو بینچ تھا، 6 رکنی بینچ، اس میں آج جب سماعت ہوئی تو اس میں سب سے پہلے جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس اپیل کی مزید پیروی نہیں کرنا چاہتے. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کی جو کابینہ ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل نہیں ہو سکتا، اور اس کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی تھی نگران حکومت کی طرف سے وہ درست نہیں ہے، لہٰذا اسے وڈرا کیا جاتا ہے. آلدو کہ اس موقع پر جسٹس شاہد وحید نے یہ کہا کہ کیونکہ جتنی بھی سیکشنز ہیں ان تمام 9 مئی کے مقدمات میں وہ وفاقی قانون سے متعلق ہیں یا فیڈرل لاز سے متعلق ہیں، لہٰذا اس میں صوبے کی نہ تو اپیل کی ضرورت تھی، اور اگر اپیل وڈرا بھی کی جاتی ہے تو اس کا مقدمے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن اس میں یہاں پہ میں ذرا تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا فرام دی پوائنٹ آف ویو آف رپورٹنگ. جج صاحب کے جو ریمارک ہیں وہ یقیناً قانون اور آئین کی روشنی میں بڑے ویلڈ ہوں گے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آج ایکچولی خیبر پختونخوا حکومت نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جی ہم فوجی عدالتوں میں سویلینز کی ٹرائل کے خلاف ہیں جی، اور چونکہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر 9 مئی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی اکثریت بھی تحریک انصاف سے ہے، تو ایک حوالے سے وہ اپنی کنسسٹنٹ یعنی ثابت قدمی ہے کہ خیبر پختونخوا کی منتخب حکومت اپنی دانش میں سیاسی یہ بیانیہ اپنے پر قائم ہے کہ جی 9 مئی میں کوئی ایسی قیامت نہیں آ گئی تھی. اور اس کی ریفلیکشن بھی آج ایک اور کورٹ سے نظر آئی ہے کہ مراد سعید صاحب کو، اعظم سواتی صاحب، ان لوگوں کو اجازت مل گئی سینٹ کے الیکشن لڑنے. جی تو میرا خیال ہے کہ وہ ریمارکس ناٹ اسٹینڈنگ وہ میں اور آپ بھیا اس جی نصرت صاحب آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، کیونکہ دوسری طرف عدالت نے یہ بھی کہا کہ جو 103 لوگ ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں انڈر ٹرائل ہیں فوجی عدالتوں میں، اس میں سے اٹارنی جنرل کی طرف سے بتایا گیا کہ بہت سے ایسے بھی ہیں شاید کچھ ایکوٹ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنی سزا بھی پوری کر سکتے ہیں یا ہو چکی ہے، لہٰذا اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کو آئندہ آنے والے لمبے عرصے تک جیل میں رکھا جائے گا. تو اس پہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیٹیل رپورٹ مانگ لی ہے اٹارنی جنرل سے 28 مارچ تک، اور یہ کہا ہے کہ وہ بتائیں. تو یار جان کی امان باتوں میں عامر میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ فرض کیا اگر اٹارنی جنرل، میرے بھائی سوچو ذرا سر، اٹارنی جنرل اگر سپریم کورٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 103 لوگ گرفتار ہیں ان میں سے شاید کچھ لوگ جو ہیں انہیں اب رہا کر دینا چاہیے، یا وہ بے گناہ تھے، یا ان کو جو سزا تھی وہ بھی شاید پوری ہو گئی ہو، تو بجائے ماضی درست کرنے کے حال ہی کی 9 مئی تو کل کا واقعہ ہے، تو 4 اپریل 1979 کو درست ہم نے کیا 2024 مارچ 6 کی تاریخ.